حضور کی ذات گرامی پر
اس کا اختتام اور تکمیل فرما دی۔ اس اختتام اور تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں، اور اس کی دل سے تصدیق عقیدہ ختم نبوت کہلاتی ہے۔ جس طرح اللہ کے بعد کسی بھی قسم کی الوہیت کا تصور کسی بھی فرد کے بارے میں کفر ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا یہ بھی کفر ہے۔ جیسے اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں۔ وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہیں، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونا۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، دعوت نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا، مطلق نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ اور امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو دلیل طلب کرنے کو بھی کفر قرار دیتے ہیں، اگرچہ متاخرین احناف نے تخصیص کی ہے کہ اگر مدعی نبوت سے اسے لاجواب اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی دلیل اور معجزہ طلب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلیل طلب ہی کیوں کرے؟ ہم جیسے اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دلائل توحید نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن کریم کا موضوع ہی توحید لکھا ہے، دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کا عقیدہ محتاج دلیل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی محتاج دلیل نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دلائل نہیں، دلائل سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ کہ اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، جناب محمد مصطفیٰ کے بعد نبی اور رسول کوئی۔ دوسری بات، ختم نبوت کی اہمیت، اس پہ چند باتیں عرض کرنا چاہوں۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت عقیدہ ہے۔ اگر اسے مسئلہ کہا جاتا ہے تو لفظی اور لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور یہ بات متکلمین واضح کر چکے۔ عقائد کو اعمال پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہے۔ اگر کسی شخص کے عقائد درست ہو، دامن اعمال سے خالی بھی ہو، تو عقائد کی درستگی، جس کا دوسرا نام ایمان ہے، اس کی پاور کبھی نہ کبھی جنت لے جائے گی،
کیونکہ مومن مخلد فی النار نہیں ہوتا، اور اگر ایمان درست نہیں، عقائد درست نہیں، اعمال سے دامن کتنا ہی پر کیوں نہ ہو، جنت میں جانا تو درکنار۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جو 500 میل کی بہت اور دوری سے آتی ہے۔ تو ختم نبوت کا تعلق عقائد سے ہے، اور عقائد کو اعمال پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہے۔ اور پھر ختم نبوت عقیدہ بھی ایسا ہے جسے محققین نے اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات میں ذکر کیا ہے، جن کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ پوری امت کو اس عقیدے نے ہمیشہ متحد کیا ہے۔ اس کے مظاہر ماضی قریب میں بھی دیکھے گئے، ماضی بعید میں بھی متعدد بار اس نے امت مسلمہ کو من حیث الامت جمع کیا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی مسلکی اور مکتبی شناختوں کو پس پشت ڈال کر حضور کی نسبت رکھنے والا ہر مسلمان میدان عمل میں ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر ہمارے مذہب کا مدار ہے، ہمارے مسلک کا مدار ہے، اسلام کا مدار عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ ہمارے مسلک کا مدار، اہل سنت والجماعت کا مدار عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا قائل نہیں، حضور کی نبوت کا بھی قائل ہے، آپ کی رسالت کا بھی قائل ہے، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت اور اعظمیت کا قائل ہے، اگر آپ کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، وہ ایسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی ذات کا قائل ہے، اللہ کی صفات کا بھی قائل ہے، مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات و صفات میں وحدت کا قائل ہونا، فقط ذات و صفات کا قائل ہونا نہیں، ذات و صفات میں وحدت کا قائل ہونا ایمان اور توحید کے لیے ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح حضور کی نبوت اور رسالت، آپ کی افضلیت و اعظمیت کے اقرار کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کا اقرار مومن مسلم ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے مذہب کا مدار ہے، ہمارے مسلک کا مدار ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات اور اجماع امت سے انحراف کی بنا پہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور رہا اہل سنت والجماعت سے اس کا خروج، اس کی وجہ یہ ہے اہل سنت والجماعت اہل اسلام کا دوسرا نام ہے۔ جو مسلمان نہیں، اس کا اہل سنت والجماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے عقیدہ ختم نبوت کا وہ مطلب، وہ معنی جو اکابرین امت سے، جمہور اسلاف سے، وہ تعبیر اور تشریح جو جمہور سے نقل ہوتی ہم تک پہنچی ہے، اسے بالنوعت تسلیم کیا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، تاکہ ہم انکار ختم نبوت کے نتائج سے اس قوم کو بچا سکے، انسانیت کو بچا سکے، سادہ لوگ مسلمانوں کو بچا سکے۔ مختصر گفتگو اہمیت پر کر لینے کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انکار ختم نبوت کے نتائج کیا ہیں جن کی بنا پر عقیدہ ختم نبوت کے انکار سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کے انکار کا ایک نتیجہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کا انکار ہے، اور قرآن کریم کی ایک نص کا انکار بھی اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ختم نبوت کا انکار سینکڑوں آیات کا انکار ہے، بھلا ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ انکار ختم نبوت کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے انکار
چیلنج، اسلام میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا، جبکہ پروردگار عالم قرآن کریم میں واضح لفظوں میں تکمیل دین کا اعلان کر چکے۔ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے بطور دین میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا جائے، آپ کے ختم نبوت کا انکار ہو جائے، تو دین کی تکمیل کو چیلنج ہے، دین میں ترمیم کی گنجائش ہے، اللہ اعلان کر چکے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی حضور کے بعد نہ تکمیل کے لیے آ سکتا ہے چونکہ دین پہلے سے کامل و مکمل ہے، نہ تنسیخ کے لیے آ سکتا ہے کیونکہ نسخ کا ثابتہ یہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلیها۔ دونوں آپشن ختم ہو چکے ہیں، اب تکمیل کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی پر دین کو کامل کر دیا۔ اللہ نے آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر ہادی و رہبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصلاة مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرما دی۔ جس شے کو حلال کرنا تھا اسے حلال کر دیا، جسے حرام کرنا تھا اسے حرام کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی پر دین کو کامل کر دیا۔ دین کو کامل کرتے ہوئے حلت اور حرمت کے فیصلے کر دیے۔ اللہ نے بکری کو حلال کیا، خنزیر کو حرام کیا، دودھ اور شہد کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا۔ پروردگار نے ماں اور بہن کو حرام کیا، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد کو حرام کیا۔ اب ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرے یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے؟ جب اللہ نے جسے حلال کرنا تھا اسے حلال کر دیا، جسے حرام کرنا تھا اسے حرام کر دیا۔ اب لفافہ بند ہو چکا ہے، اب مہر لگ چکی ہے۔ جو مہر توڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کے دین میں ترمیم کی گنجائش کبھی نہ نکل پائے گی۔ اليوم اکملت لکم دینکم، انکار ختم نبوت کا نتیجہ دین کی تکمیل کو چیلنج ہے، دین میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اب کوئی آئے تو کس لیے آئے، اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ ختم نبوت کا انکار تکمیل دین کو چیلنج ہے، ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ اللہ نے نبوت کے منصب پر جتنے افراد فائز کیے وہ سب کے سب پاکیزہ تھے۔ نبوت پاکیزہ مسند ہے، رسالت پاکیزہ منصب ہے، اس میں جتنے افراد آئے وہ سب کے سب معصوم تھے، کوئی غیر معصوم نبی نہیں بنا۔ جب انبیاء ختم ہوئے تو عصمت بھی ختم ہو گئی۔ حضور جہاں خاتم النبیین ہے وہاں خاتم المعصومین بھی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ سب کے سب معصوم ہیں۔ نبوت پاکیزہ منصب ہے، پاکیزہ مسند ہے، اس میں معصوم افراد بیٹھے، معصوم اور پاکیزہ افراد فائز ہوئے۔ بد کردار، گناہگار وہ تو شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔
ہوا، کبیرہ بھی سرزد نہیں ہوا، جان بوجھ کر بھی سرزد نہیں ہوا، بھول کر بھی سرزد نہیں ہوا، اپنی مشیت اور ارادے سے بھی سرزد نہیں ہوا، کسی کے جبر اور اکراه سے بھی سرزد نہیں ہوا۔ ایک مثال، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7ویں کمرے میں لے گئی، بند کمرے میں، وہاں جا کے دعوت گناہ دے ڈالی۔ ہائی تعلق آئیے میری طرف دیکھیے، التفات فرمائیے، توجہ کیجئے، شتابی کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر کو دعوت گناہ دے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، مولا اب کیا کروں؟ اگر ہاتھ ڈالتا ہوں نبوت کی چادر داغدار ہوتی ہے، ہاتھ ڈالتا ہوں عصمت اور معصومیت کی چادر داغدار ہوتی ہے، اور اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی یہ مجھے کہاں جانے دے گی؟ تیری طرف توجہ ہے، تیری طرف التفات ہے، تیری طرف رجوع ہے، تیری طرف انابت ہے، مدد کیجئے۔ پروردگار دل میں بات ڈالتے ہیں، یوسف یہاں سے نکلیے، یوسف یہاں سے بھاگیے۔ مولا کیسے؟ یہاں تو 7واں کمرہ ہے، یہاں تو ہر کمرے کا دروازہ بند ہے، اوپر قفل اور تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، راستہ نکالنا میرا کام ہے، تو یہاں سے بھاگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، ہاتھ تالے پہ ڈالتے گئے، جیسے ہی ہاتھ تالے کی طرف بڑھتا تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، انسان دینے والا کوئی نہیں، وہاں سے نکلے۔ کیوں نکلے؟ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم اسے کہتے ہیں جس کے سر کے بانوں سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک اس کے ایک ایک عضو پہ پروردگار کا پہرا ہوتا ہے۔ نبی کا دماغ سوچنے میں خطا نہیں کرتا، نبی کی آنکھ دیکھنے میں خطا نہیں کرتی، نبی کی زبان بولنے میں خطا نہیں کرتی، نبی کے قدم اٹھنے میں خطا نہیں کرتے، نبی کے ہاتھ پھیلنے میں خطا نہیں کرتے، نبی کے اعضاء حرکت میں خطا نہیں کرتے، نبی کی سوچ و فکر کا زاویہ، تفکر اور تدبر کا زاویہ کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کے ایک ایک عضو پہ فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، وہ رب کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسے ہی عصمت کی چادر کہا جاتا ہے، اسے ہی معصومیت کہا جاتا ہے۔ تو نبوت پاکیزہ منصب ہے، اس پہ جتنے افراد اللہ نے فائز کیے وہ سب کے سب پاکیزہ تھے، کوئی گناہگار، کوئی فاسق و فاجر منصب نبوت پہ اللہ نے فائز نہیں کیا۔ اور جس کے بارے میں اس کے ماننے والے آج اور آج اس کی طرف نسبت کرنے والے، اس کی محبت کے دعوے دار اور اس کے پیغام کو لے کے آگے بڑھنے والے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کبھی کبھی منہ کالا کر لیا کرتے تھے، اسے تو شریف انسان نہیں کہا جا سکتا، تم کہتے ہو اسے نبی کہہ دیا جا۔ ہو سکتے ہیں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ایسا بد کردار نبی ہونا تو دور کی بات ہے، نبی کے دیوانوں سے اپنی شرافت بھی نہیں بنوا سکتا، شرافت بھی نہیں بنوا سکتا۔ باقی ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں، اور ضد سے مناسب نہیں ملا کرتا۔ ایک میراثی تھا، اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جان چودھری صاحب کے آخری دن ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، جب وہ رخصت ہو گئے تو دوبارہ چودھری کون بنے، نواب کون بنے؟ کہنے لگی بیٹا یہ پوچھنے والی بات ہے، اس کا بیٹا بن جائے۔ کہا جب وہ مر جائے گا پھر کون بنے؟ کہا پھر اس مرنے والے کا بیٹا بن جائے گا۔ کہا جب وہ مرے گا پھر کون بنے گا؟ کہا پھر اس مرنے والے کا بیٹا بن جائے گا۔ کہنے لگا میری باری نہیں آئے گی، میری باری نہیں آئے گی، میں تو تیار بیٹھا۔ تو ماں نے کہا منہ پہ ہاتھ رکھ،
منہ پہ ہاتھ رکھ. یہ نوابی کی مسند ہے، اس میں نواب ہی بیٹھتے ہیں، جوڑے چمار نہیں بیٹھتے. تو نبوت پاکیزہ مسند ہے، اس میں گناہگار نہیں بیٹھ سکتے. اور کیسے بیٹھا؟ بھلا کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا بیٹھتا، بٹھایا جاتا ہے. اپنی مرضی سے تھوڑا بیٹھتا ہے، بٹھایا جاتا ہے. اہل اسلام کا نظریہ ہے نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب چنتا. نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب چنتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے نبی تو نبی رہے، اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بنا، اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بنا. نبوت بھی رب کا انتخاب، صحابیت بھی رب کا انتخاب. اپنی مرضی سے انتخاب خداوندی کے بغیر ہم کسی کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں. تم کہتے ہو نبی مان لیا جائے، سوچنا بھی. اور ایک بات میں اپنے دوستوں سے کہوں، یہاں بھی میں نے سنا مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی کہتے ہیں. جھوٹا نبی، جھوٹی نبوت. یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی اور نبوت میں کیٹیگری نہیں، سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے تقسیم. جو نبی ہے وہ سچا ہے، جو جھوٹا ہے وہ نبی نہیں. جو نبوت ہے وہ سچی ہے، جو جھوٹی ہے وہ نبوت